کچھ نہیں ہے. عباس نے 9 نام کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا تمہارے قبضہ شمشیر پہ تمہارا قبضہ کم ہے, ہمارا زیادہ ہے. نہ نہ نہ, کاہے کے لیے واہ کیا, میں نے تو داد نہیں مانگی تھی. عباس نے کہا کیا, تمہاری قبضہ شمشیر پہ تمہارا قبضہ آخری جملہ ہے, تمہارا قبضہ کم ہے, ہمارا قبضہ زیادہ ہے. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا تلوار لوہے کی نہ ہے نا, اور لوہا زمین میں ہوتا ہے, اور زمین میرے باپ کی ہے. اب سمجھے کیا ہے میرا مولا عباس, کیا ہے اس کی شجاعت, کیا ہے اس کی دلیری. آنکھ اٹھا لے تو قیامت آ جائے. بس ایک فقرہ اور ربط مسائل یاد رکھیے, دنیا میں جس کا بھی جو معجزہ ہے اسے دیکھنے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے. موسیٰ کے معجزے کو دیکھنے کے لیے مصر جانا پڑے گا. پکی بات؟ ہاں, میرا روڈ کے ہیں, بولیے گا ذرا. موسیٰ کے معجزے کو دیکھنے کے لیے مصر جانا ہوگا, علی کے معجزے کو دیکھنے کے لیے مکہ جانا ہوگا. جس کا جو معجزہ ہے اسے دیکھنے کے لیے وہاں جانا پڑے گا. اکیلا عباس ہے جس کے معجزے کو دیکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس گلی میں شیعہ رہتے ہو اس گلی میں چلے جانا, ہر گھر پہ علم نظر آ جائے. صلوات پہ محمد علیہ. بس گفتگو سمیٹ لی, چند جملے مسائل کے سن لیجئے. جس کا مرتبہ اتنا تھا, جو اتنا شجاع تھا, قسم کھا کے منبر پہ کہہ رہا ہوں, ہاتھ ملتا ہوا گیا, ہاتھ ملتا ہوا گیا ہے. ایک خواہش بھی عباس کی پوری نہ ہوئی ہے, ایک خواہش بھی عباس کی پوری نہ ہوئی ہے. سنیے گا, عباس روز عاشوراء اپنی زوجہ لبابہ کے خیمے میں آئے. کیا دیکھا؟ لبابہ بی بی نے سامان باندھا ہوا اور خیمے کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی. عباس نے دیکھا, لبابہ کیا ہوا ہے, کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا والی و وارث مجھے نجف کا راستہ بتا دیجیے. چیخ مار کے روئیں گے آپ, مجھے نجف کا راستہ بتا دیجیے. عباس نے چیخ ماری, مارنے کے بعد کہا لبابہ میری آقا زادی زینب کو جنگل میں چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ لبابہ وفا عباس کی پہچان ہے, اور تم اس حالت میں میری آقا زادی کو چھوڑ کے جا رہی ہو. اب لبابہ نے ہچکیوں سے رونا شروع کیا. کہا والی و وارث میں بے وفا نہیں ہوں. کہا پھر کیا بات ہے, سامان کی باندھا؟ کہا والی و وارث صبح سے سب کے خیمے میں سکینہ 9 بار گئی ہے, میرے خیمے میں 36 بار آئی ہے. عباس کے دیوانے بیٹھے ہوئے سننا, میرے خیمے میں 36 بار آئی ہے. پتہ ہے میرے والی و وارث کیا ہوگا؟ جب 35ویں بار کے بعد 36ویں بار آئی, میں نے مصلی بچھا دیا, نماز کی نیت کر لی, میں نماز پڑھتی رہی, حسین کی بیٹی کھڑی رہی. آج کے مسائل سن کے نا گھر پہ بھی ہچکیاں لیتے ہو. سب کے خیمے میں 9 بار, میرے خیمے میں 36 بار. لبابہ کیوں؟ کہ 35 بار کے بعد جب 36ویں بار آئی, اتنی بار آئی کہ مجھے اپنی بھتیجی سے شرم آنے لگی. واہ رے وفائے عباس اور وفائے زوجہ عباس. میں نے مصلی بچھایا,
نماز پڑھنے لگی. میں نے طویل طویل سورے پڑھے. سکینہ کھڑی رہی. سکینہ کھڑی رہی. اب اگلا جملہ رونے کے لیے نہیں مرنے کے لیے. بابا کہتی ہے میں نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئی. سکینہ کھڑی رہی. جب میرے پیروں میں درد ہونے لگے میں نے نماز تمام کیا, جلدی سے قرآن کھولا. میں نے کہا چیخ مار کے ہوگے, جلدی سے قرآن کھولا, قرآن پڑھنے لگی. بتائے آدھی وارث میں نے کیا دیکھا, میں بہت دیر قرآن پڑھتی رہی. سکینہ کھڑی رہی. جب اس کے پیروں میں درد ہونے لگا تھا, کبھی ایک پیر اٹھاتی تھی کبھی رکھ دیتی تھی اور آواز دیا اے چچی میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی. سنیے گا دادا, چچی ایک پیر اٹھاتی تھی, بچوں کو دیکھا کبھی تھکتے ہوئے. اب نوجوان بیٹھے تمہاری بھتیجیاں ہوگی, کبھی دیکھنا زیادہ دیر کھڑا کر دو نا, 4 سال کی بچی کو ہاتھ رکھ لیتی ہے, کبھی پیر اٹھاتی ہے کبھی رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی ہے ہوں. پتہ ایک بات ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, گرمی تھی. میری بھتیجی ہے سکینہ, چھوٹی عمر تھی اس کی. میں اسے لے کے آیا گرمی میں, چھوٹی, میں 7 دن نہیں ہوں. میں نے کہا بیٹا چپل اتار. 4 ساڑھے 4 سال کی ہوگی, اس نے چپل اتارا. میں نے اس سے کہا سڑک پہ چل. 4 قدم چل کے اس کی آنکھیں دبدبا گئی. کہنے لگے با میں اتنی دیر گرم زمین پہ نہیں کھڑی رہ سکتی. میں نے فوراً کھڑے سے لگایا, کربلا کا رخ کیا. میں نے کہا با میری بھتیجی 4 قدم تو بنا کھڑی چل سکی, ارے تیری بھتیجی کربلا سے کوفہ. کہا بابا پھر کیا ہوا؟ کہ بچی کبھی پیر اٹھاتی ہے کبھی رکھ دیتی ہے, مصائب سننا قیامت ہو گئے. جب بچی تھک گئی نا, اس نے بلکتے ہوئے کہا چچی میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں ہوں. ابھی عباس اور بابا جو بات کر رہے تھے قیامت تو یہاں سے شروع ہوئی کہ اتنے میں سکینہ پھر آ گئی. اتنی دیر میں سکینہ پھر آ گئی اور اپنے چچا کے ایمان کے دامن کو پکڑ کے کہا چچا ارے کہاں تھے صبح سے, میرا اصغر مر جائے گا. اللہ کسی کی گود غیر آباد نہ کرے, ساری ماؤں بہنوں کی گود آباد رہے. کہا چچا میرا اصغر مر جائے گا. اب سنو گے عباس چل گئے, کلے جیسے لگ رہے اب کیا چچا ابھی سے پہلے تک میرا اصغر ایڑیاں رگڑ رہا تھا, اب پیر سیدھے ہو گئے, زبان ٹانگوں سے چپک گئی. چچا اتنا سا پتہ نہیں کس نے پڑھ دیا کہ سکینہ نے کہا میں پیاسی ہوں. سکینہ نے اپنے لیے پانی نہیں بنوایا. کہا چچا مجھے اتنا سا پانی چاہیے. بیٹا کیوں؟ اصغر کے حلق میں ڈال دوں گی. بیٹا تم اصغر کے لیے اتنا تڑپ کیوں رہی ہو؟ کہا چچا چلیے دکھاؤ. میری اماں روا سر پہ ہاتھ رکھے. پتا ہے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے. عباس نے کہا سکینہ اجازت دلا دو بابا سے, میں پانی نہ دوں گا. ٹھیک ہے امو, دیکھنا میری طرف. یہ دامن ہاتھ میں پکڑا لے کے چلی چچا کو بابا کے پاس. جیسے ہی حسین نے دیکھا
سکینہ لے کے آئے کرسی سے اور کہنے لگے زینب تیرا بھائی غریب ہو گیا. زینب تیرا بھائی غریب ہو گیا. زینب اب عباس کو نہ روک پاؤں گا. سکینہ لے کے آ رہی ہے. قریب آئی سکینہ. کیا بات ہے بیٹا؟ بابا چچا کو اجازت دیجیے. حسین نے سبق کیا. سکینہ میری لال جی بابا ادھر. حسین بیٹھے کہنے سے لگا یا سکینہ اتنا بتاؤ ہر جوان ادھر تیرے کو سنے اور برداشت نہ کرے سر سینہ پیٹے. ادھر آؤ. قریب آئی سینے سے لگایا. کہ یہ بتاؤ تمہارا بھائی کتنے مہینے کا ہے؟ یا 6 مہینے کا؟ یا میرا بھائی یا 34 سال کا؟ رو کے حسین نے کہا سکینہ نہ تیرا بھائی بچے گا نہ میرا. پہلی بار مسائل میں کسی مجمع کو میں دعا دے رہا ہوں اللہ تمہیں سلامت رکھے. کبھی کوئی نہ دیکھو ہائے اجڑ گیا میرا حسین. سننا نہ پڑھتا اس سے آگے نہ پڑھتا شہادت نہیں پڑھتا. کل شہادت سن لینا. ایک جملہ سن لے. عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. دانتوں میں مشکیزہ دبایا ہوا ہے. ایک 3 چلا مشکیزہ کو چھٹتا ہوا. اب عباس کی آس ٹوٹ گئی. میری طرف دیکھ لینا. قیامت کے مسائل اشروں کے مسائل ایک جملے میں. دونوں ہاتھ کٹ گئے. دانت میں تسمہ مشکا دبایا ہوا ہے. لیکن پڑھ رہے ہیں. تیر لگا. عباس نے گھوڑے کی گردن پہ سر رکھ دیا. کل غازی کا نام اٹھاؤ گے شاید رزمی پر کوئی جائے گا تو یہ فکر تمہیں یاد آئے گا. سر رکھ دیا اور رکھنے کے بعد ہچکی لیتے ہوئے کہا سن میرے وفادار گھوڑے مجھے حسین کے خیمے سے اتنی دور لے چل کہ سکینہ کے اللہ تک کی آواز میرے کان میں نہ آئے. کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو سینے پہ ہاتھ نہ مارے. اگلا جملہ قیامت کا ہے. میں نے ممبر چھوڑ دیا. کہے میرے اسم وفا مجھے حسین کے خیمے سے اتنی دور لے چل کہ سکینہ کے اللہ تعالی کی آواز میرے کان میں نہ آئے. ادھر گھوڑا مڑا تھا ماتم کرنے کے لیے تیار رہو سینے پہ. ادھر گھوڑا مڑا تھا. حسین نے آواز دی اے عباس کے گھوڑے دور نہ لے جانا. میری کمر میری کمر ٹوٹ گئی ہے. حسین پیچھے پیچھے نہیں آ سکتا. وہی ماتم حسین. سبحان